بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم اور حساس موضوع پر گفتگو کریں گے، اور وہ ہے عورت کے وہ اعمال اور گناہ جن کی وجہ سے نہ صرف گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں بلکہ غربت اور تنگ دستی گھر میں ڈیرے ڈال لیتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اسلام میں مرد اور عورت دونوں کو ایک دوسرے کی ذمہ داری قرار دیا گیا ہے۔ مرد کمانے والا ہے مگر عورت گھر کی ملکہ ہے، اور اس کی نیکی اور بدعملی گھر کے ماحول پر براہ راست اثر ڈالتی ہے۔ قرآن و حدیث میں بارہا ذکر ملتا ہے کہ بعض گناہ اور اعمال ایسے ہوتے ہیں جو رزق کو تنگ کرتے ہیں اور برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسی تناظر میں آج ہم بات کریں گے ان 5 خطرناک گناہوں پر جو عورتیں اکثر لا علمی میں یا کبھی غفلت میں کر بیٹھتی ہیں، اور ان گناہوں کی وجہ سے گھر کی خوشحال زندگی تنگ دستی اور غربت میں بدل جاتی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ گناہ صرف آخرت کے عذاب کا سبب نہیں بنتے بلکہ دنیاوی زندگی پر بھی براہ راست اثر انداز ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کی وجہ سے اس کے رزق میں کمی کر دی جاتی ہے۔ اب اگر یہ گناہ گھر کی عورت کے ہاتھ سے ہو جائیں تو پورے گھر کا نظام متاثر ہوتا ہے اور بچے تک اس کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ پہلا خطرناک گناہ جسے عورتیں معمولی سمجھتی ہیں مگر یہ غربت کو دعوت دیتا ہے، وہ ہے شوہر کی نافرمانی۔ شوہر عورت کے لیے دنیا میں جنت یا جہنم کا سبب ہے۔ اگر عورت شوہر کی اطاعت کرے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب بندوں میں شمار ہوتی ہے، لیکن اگر شوہر کے حکم عدولی کرے، اس کے حق کو نہ پہچانے، اس کے ساتھ زبان درازی کرے یا اس پر بلا وجہ الزام لگائے تو یہ گھر میں نحوست اور غربت لے آتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ عورت جو شوہر کی بات نہ مانے، اس کی نمازیں اور عبادتیں بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ شوہر کو راضی نہ کر لے۔ اب سوچئے کہ ایک ایسی عورت جس کا دن رات گناہ میں گزر رہا ہو، کیا اس کے گھر میں اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہو سکتی ہے؟ یقیناً نہیں۔ دوسری بڑی وجہ ہے فضول خرچی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف فرمایا ہے کہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں۔ آج کل اکثر گھروں میں عورتیں بنا سوچے سمجھے پیسہ خرچ کرتی ہیں۔ شوہر دن رات محنت مشقت کر کے کما کر لاتا ہے مگر عورت کبھی زیب و زینت پر، کبھی غیر ضروری سامان پر اور کبھی دوسروں کو دکھاوے کے لیے فضول خرچ کر ڈالتی ہے۔ یہ عمل نہ صرف رزق کی برکت کو ختم کرتا ہے بلکہ گھر کو غربت کی طرف دھکیل دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میانہ روی نصف معیشت ہے، یعنی جو عورت میانہ روی اختیار کرے وہ کبھی محتاج نہیں ہوگی، لیکن جو عورت شوہر کی کمائی کو بے دردی سے ضائع کرے، وہ چاہے لاکھوں کمائے، اس کا گھر پھر بھی غربت کا شکار رہے۔ تیسرا بڑا گناہ ہے چغلی اور غیبت کرنا۔ یہ بیماری عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ کسی کی بات کو ایک سے دوسرے تک پہنچاتی ہیں یا محفلوں میں بیٹھ کر دوسروں کی برائیاں کرتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ غیبت کرنے والا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ اللہ کو یہ گناہ اتنا ناپسند ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر عورت دن رات غیبت اور چغلی میں لگی رہے تو اس کے گھر سے برکت کیسے نہ اٹھے گی۔ یہ عمل گھر کے سکون کو ختم کر دیتا ہے، میاں بیوی کے تعلقات کو بگاڑ دیتا ہے اور غربت اور تنگ دستی کو دعوت دیتا ہے۔ چوتھا خطرناک گناہ ہے نماز میں سستی کرنا۔ عورت ہو یا مرد، نماز دین کا ستون ہے۔
جو عورت نماز میں سستی کرتی ہے یا جان بوجھ کر چھوڑ دیتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز چھوڑنے والا کافر کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کے رزق سے برکت اٹھا لی جاتی ہے اور اس کی زندگی مشکلات میں گھر جاتی ہے۔ بہت سی عورتیں گھریلو کام کاج یا اپنی مصروفیات کو عذر بنا کر چھوڑ دیتی ہیں، لیکن یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس گناہ کا اثر پورے گھر پر پڑتا ہے۔ پانچواں گناہ جو سب سے زیادہ خطرناک ہے وہ ہے زبان کا غلط استعمال۔ عورت کی زبان اگر قابو میں نہ ہو تو پورا گھر برباد کر دیتی ہے۔ بعض عورتیں ہر وقت شکایت کرتی رہتی ہیں، شوہر کی کمزوریوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرتی ہیں یا اولاد پر بد دعائیں دیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اکثر لوگ اپنی زبان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں داخل ہوں گے۔ عورت اگر زبان کا غلط استعمال کرے تو نہ صرف گھر میں لڑائیاں بڑھتی ہیں بلکہ اللہ کی رحمت بھی اٹھ جاتی ہے اور غربت گھر کا مقدر بن جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ 5 بڑے گناہ وہ ہیں جو عورت کے معمولی اعمال نظر آتے ہیں، مگر حقیقت میں یہ پورے گھر کی تباہی اور غربت کا سبب بنتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بیویوں، بہنوں اور بیٹیوں کو اس بارے میں آگاہ کریں تاکہ وہ ان گناہوں سے بچ سکیں۔ یاد رکھیں، گھر کی عورت اگر نیک ہو تو پورے گھر پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اگر وہ بد عمل ہو تو پورے گھر کو مصیبتوں میں ڈال دیتی ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی بہترین متاع نیک عورت ہے۔ ایک نیک عورت اپنے شوہر کے لیے سکون ہے، اولاد کے لیے رحمت ہے اور گھر کے لیے برکت ہے، لیکن اگر عورت اللہ سے دور ہو، گناہوں میں پڑی رہے تو یہ گھر پر عذاب کی مانند ہے۔ اسی لیے ہر عورت کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کرے اور اللہ سے معافی مانگے، اپنی زبان کو قابو میں رکھے، شوہر کا احترام کرے، فضول خرچی چھوڑ دے، غیبت اور چغلی سے بچے اور سب سے بڑھ کر نماز کی پابندی کرے۔ اللہ تعالیٰ ایسے گھر کو کبھی بھی غربت میں مبتلا نہیں کرتا بلکہ اپنی رحمت اور برکت سے نوازتا ہے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرما، ہمارے گھروں کو برکتوں اور سکون سے بھر دے، ہماری عورتوں کو نیک عمل کرنے والی بنا دے اور ہمیں دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔